امریکی صدر نے تہران خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ایرانیوں کو فوری طور پر تہران کو خالی کر دینا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس میں شرکت کے موقع پر اسرائیل کو تھپکی بھی دے ڈالی۔ برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ میرے خیال میں ایران مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہتا ہے۔ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد تہران میں ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم ایکشن میں آ گیا۔ تہران میں دھماکوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ تہران کی فضاؤں میں متعدد اسرائیلی ڈرونز کو ایرانی ایئر ڈیفنس نے مار گرایا۔ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں پر مشتمل G7 ممالک کے اجلاس میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایران اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر رد عمل کے حوالے سے رائے میں گہرا اختلاف سامنے آ گیا۔ امریکی صدر نے مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں نیٹو اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی۔ 2025-26 کے مجموعی بجٹ کا تخمینہ 5335 ارب روپے ہے۔ اس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2706.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں، پینشن، PFC، ٹرانسفر اور سروس ڈیلیوری کی مدد شامل ہیں۔ پنجاب کا 5335 ارب کا سالانہ بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز۔ کم از کم اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی کے لیے 1240 ارب، تعلیم 811 ارب، صحت کے لیے 630 ارب مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کہتے ہیں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے تو غریب کا گھر بھی چل رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید شور شرابہ، نعرے بازی، نون لیگی ارکان کی جانب سے مریم مریم کے نعرے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کا اختتام شعر پر کیا۔ موسم کے اشارے کہتے ہیں، موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی کچھ برسائے گی، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا۔ میاں صاحب فائنانس منسٹر، پائی پائی عوام کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب، کہا زیرو ٹیکس اور سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگانے پر خوشی ہے۔ الحمدللہ سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہونے کے باوجود کوئی مالیاتی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا بجٹ پنجاب کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے، جس میں 1 روپیہ بھی عام آدمی کی سیفٹی کے لیے اور عام آدمی کے تحفظ کے لیے اور عام آدمی کی آسانی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو بدترین قرار دے دیا۔ ملک احمد خان بچر کہتے ہیں بجٹ میں غریب کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ حکومت نے کسان کی گندم نہ خرید کر آٹا سستا کیا، 20% ٹیکس لگایا اور 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ بجٹ بنانے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں، یہ صبح الیکشن کروا لیں پھر دیکھ لیں۔ ایک طرف ایران سے جنگ، دوسری جانب غزہ پر وار بھی جاری۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائی میں 59 فلسطینی شہید، مرنے والوں میں کھانے کی تلاش میں نکلنے والے 40 افراد بھی شامل۔ صہیونی فوج نے مرکز، جنوب اور شمال مشرقی غزہ کے امدادی مراکز کو قتل گاہ بنا دیا۔ بیت اللحیہ، نصیرات اور کیمپ اور جنوبی غزہ پر بھی اسرائیلی حملے، کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، 27 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس فراڈ پر گرفتاری قانون میں سرمایہ کاروں کا نرمی کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اعظم کے نئے فائنانس بل میں متنازع قانونی شق میں ترامیم کی ہدایت۔ نئے قانون کے تحت ٹیکس فراڈ کی آڑ میں کمپنی کے CEO کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 11% برقرار۔ جون 2024 سے اب تک شرح سود میں 11% کمی کی جا چکی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مئی میں افراط زر 3.5% توقعات کے مطابق رہی۔ گزشتہ ماہ مہنگائی میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ پاک ایران سرحد کی بندش کے باعث LPG مہنگی، قیمت میں یکدم 60 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ LPG 240 روپے فی کلو سے بڑھ کر
300 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। गैस महंगी होने के बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल का बहरान तीसरे रोज भी जारी। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल का बहरान 2 रोज में खत्म हो जाएगा। कराची के इलाके DH सिटी में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की आज शहर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, बहरिया टाउन और गडाप में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी और नाजिमाबाद में भी हल्की बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध का बॉक्सर आलिया सुमरो के लिए दुबई टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप ऐलान। आलिया सुमरो बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट में भारतीय हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से आलिया सुमरो को 47 लाख रुपए का माली ताउन फराहम किया गया। आलिया सुमरो कहती हैं, वज़ीर आला सिंध का ताउन मेरे ख्वाब को हकीकत में बदलने का जरिया है। 6 माह में हर क्रिकेट में रिजल्ट आएंगे, चाहे मेंस हो या वुमेन। खिलाड़ियों के लिए चैलेंजेस बेशुमार हैं, उन्हें इसके लिए तैयार रहना है। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाबर आजम हो या कोई और, परफॉर्मेंस से उसने खेलना है। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला रोज़ है। ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी की बहाली है। गैरी कर्स्टन ने दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। साबिक कोच गैरी कर्स्टन ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी टीम की कोचिंग से मुताल्लिक चंद महीने हंगामा खेज थे। बहुत जल्द महसूस कर लिया था कि यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए बुलाया गया तो ज़रूर जाऊँगा। ICC वुमेन वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इवेंट पाक भारत मैचेस हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक रखे गए हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ गई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे।